ख्वाबों की हकीकत, शायद ही कोई हो जो ख्वाब ना देखता हो। ख्वाब किसे कहते हैं, ख्वाब की किस्में कितनी हैं, ख्वाब की हकीकत क्या है, किस ख्वाब को बयान करना चाहिए, किस ख्वाब को बयान नहीं करना चाहिए। ख्वाब किससे कहते हैं? कहते हैं ख्वाब की नज़ीर ये है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने बादलों को बारिश की अलामत बना दिया, लेकिन कभी बादल घिर कर आते हैं और बारिश नहीं होती, तो ख्वाब में जो इस तरह की कैफियत हासिल होती हैं, मामलात होते हैं, कभी इनमें फरिश्ते का दखल होता है, कभी शैतान का। वहाब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा है कि हज़रत यूसुफ अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम ने 7 साल की उम्र में ख्वाब देखा। हज़रत यूसुफ अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था, जिसको कुरान पाक ने बयान किया, चांद सितारे वगैरह वाला, उस ख्वाब की ताबीर मुकम्मल होने में 40 साल का अरसा लगा। नबी का ख्वाब ये सच्चा होता है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का मामला जुदा है, हम अवाम में हमारा मामला जुदा है। इसी के साथ सूरह फतह में सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक ख्वाब का जिक्र है कि मुसलमान अमन के साथ उम्रा करने के लिए मक्का मुकर्रमा में दाखिल होंगे। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये अमल मुबारक बयान किया गया है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज फ़ज्र के बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की तरफ जलवा फरमा कर बैठ जाया करते थे और पूछते थे लोगों से कि अगर तुम में से किसी ने आज रात कोई ख्वाब देखा है तो वो बयान करे, और फिर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर इरशाद फरमाया करते थे। दूसरी रिवायत में ये हमें मिलता है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ख्वाब पर यकीन नहीं रखता वो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर यकीन नहीं रखता। मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने जज्बात का इजहार किया है जी। पहले 2-3 चला दें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इस पर कुछ आप मदनी फूल अता फरमाएं। जो साइंसी तालीम के हवाले से है कि वो कहता है कि आप जिस चीज़ को बार बार सोचते हैं तो वो आप सोने की सूरत में भी वही चीज़ें आपके जहन में आती हैं। ये साइंस कहता है या दुनियावी तालीम कहती है, लेकिन दीनी हवाले से उलमा ज़्यादा बेहतर इसकी तफसीर कर सकते हैं। ख्वाबों की हकीकत अगर मेरे एतबार से या मेरे नज़रिए के मुताबिक आप पूछते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर ख्वाब आपके कंट्रोल में है और आप ख़ुद ख्वाब देखते हैं तो इससे बड़ी आपके पास कोई सक्सेस नहीं है, क्योंकि अगर आप ख़ुद ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए खुद कुछ कर सकते हैं तो ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे। ख्वाब की सूरत में आपको एक आगाही हासिल होती है, एक ऐसी आगाही जिससे आप अगर समझदार हैं या फिर समझना चाहते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। बुरे ख्वाब आपके बुरे अमाल का नतीजा भी हो सकते हैं या फिर कुछ आने वाले वक्तों का भी पेशखिमा हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं कि आपको कैसा क्या होने वाला है आपके साथ, या कोई अल्लाह ना करे आपके साथ कोई ऐसा बुरा अमल तो नहीं होने वाला। हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है, इस पर क्या मैं अर्ज़ करूँ, आप कुछ हमारी रहनुमाई भी कीजिए। दूसरा ये कि जो मैंने जो तासुरात देखे सुने, इसमें एक बात बड़ी नुमायाँ तौर पर पाई जा रही है कि अगर आप अच्छे हैं, आपकी आदतें अच्छी हैं तो आपको ख्वाब अच्छे आएंगे जी। अगर आप बुरे हैं, आपकी आदतें बुरी हैं, आपकी जहनियत, आपकी सोच बुरी है तो वो ख्वाब बुरे आएंगे। अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे ख्वाब आएंगे, अगर आप बुरे हैं तो बुरे ख्वाब आएंगे। तो एक हद तक ये बात दुरुस्त है कि पर्सनैलिटी का और आपके रोज़मर्रा जो अफ़आल होते हैं उनका आपके ख्वाबों पर असर होता है, लेकिन ये कुलियतन नहीं हो सकता है कि किसी नेक आदमी को कोई बुरा ख्वाब आ जाए और किसी बुरे आदमी को जिसकी ज़ाहिरी हालत अच्छी नहीं उसे कोई बहुत ही नेक ख्वाब आ जाए। ख्वाबों की अक़साम में है कि हर ख्वाब की ताबीर, बाद ख्वाब बड़े बेरब्त होते हैं जी। मिसाल के तौर पर आसमान में एक दरख्त उगा हुआ है, अब लोग ख्वाब में देख लिया। ज़मीन में सितारे तुलू हो रहे हैं, आपने ख्वाब में देखा। वो हाथी चूटी पर सवार हुआ है, ये आपने ख्वाब में देख लिया। ऐसा भी हुआ है बाज़ औक़ात, जैसे ख्वाबों की ताबीर का सिलसिला होता है तो 10 कॉल आई, उसमें 8 में कहा बेरब्ता है, बेरब्ता है। तो इस्लाम भी कहते हैं भाई इतने बेरब्त होते हैं तो वाकई होते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर ताबीर नहीं है तो हम उसकी कोई ना कोई खींचतान की ताबीर बयान करेंगे। तो जो बेरब्त है बेरब्त है। और जो देखा गया है उमूमन, शायद मैं कहूँ कि अक्सर ख्वाब ऐसे होते हैं, जैसे 10 हैं तो उसमें से 5-6 ऐसे होंगे कि जिनकी ताबीर जो है ना वो बड़ी दुश्वार होती है। नाज़रीन को बताएं
کہ اگر وہ اچھے خواب دیکھنا چاہتے ہیں، جی ایسا ہے؟ بالکل ہے جی، کوئی ایسا کام کرے جیسے آپ کو اچھے خواب نظر آئیں؟ جی بالکل ہے، یہ برے خواب کا حل رہ جائے گا. ہاں، مگر اچھے خوابوں کی طرف ہم کو لے کے جانا چاہیے یار. سوئیں تو وہ مدینہ مدینہ سوئیں، اٹھے تو مدینہ مدینہ ہو. آپ سنتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھا گیا، کبھی سبحان اللہ وفاق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں دیکھا گیا، کبھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ تشریف آئے، یہ خواب میں دیکھا گیا. سلسلہ بند ہی نہیں ہوا، آج بھی اس طرح کے خواب دیکھے جاتے ہیں. آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمارا حسن اعتقاد کیا ہونا چاہیے. اگر ہم بھی ایسا خواب دیکھیں تو ہماری عقیدت میں کس طرح اضافہ ہو، اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اب یہ میرے سامنے یہ صفحہ کھلا ہوا جو آپ نے بیان کیا، یہ بھی سنت صحابہ سے ثابت ہے کہ جو خواب ایسا دیکھا گیا جس میں ان کے قول کی تائید نکلی، اس پر شاد یعنی خوش ہوئے اور دیکھنے والے کی توقیر اور عزت اور اہمیت بڑھا دی. تو اپنے بارے میں کوئی اچھا خواب دیکھنا یہ بھی ایک میٹر ہے. دوسرا یہ کہ کسی کے بارے میں اگر کوئی اچھا خواب دیکھا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی کسی کو بیان کرنے میں کیا، جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خواب پوچھے جاتے تھے جی، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تعبیر بھی بیان کرتے تھے. تو اگر خواب ہم نے کسی کے بارے میں دیکھا بھی ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں اس کے مطابق؟ بزرگوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، ان کے بارے میں اچھا خواب دیکھنا اور ان کو کسی اچھی حالت میں دیکھنا، بلکہ جو معظم دینی ہوتا ہے، جس کا دین کے اندر ایک مقام ہوتا ہے، علماء ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، دینی پیشوا ہوتے ہیں، علماء اہل سنت ہیں ماشاءاللہ، اگر ان کے بارے میں اس طرح کا خواب دیکھا جاتا ہے تو اس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسی قبیل میں شمار کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومنوں کو خوشخبریاں عطا فرماتا ہے. اب کسی کو دیکھا کہ وہ غوث پاک کے ساتھ ہے اور ظاہری طور پر بھی وہ نیک آدمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک مسلمانوں کے لیے انڈیکیشن ہے اور ان کے لیے ایک اشارہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ معظم ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ اس حوالے سے، روحانیت وغیرہ کے حوالے سے ان کے ساتھ ہے. کئی واقعات ہیں کہ ہمارے کئی اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کو خواب میں دیکھا اور بڑے منفرد اور بڑے خوبصورت انداز میں دیکھا. بعض تو جیسے اگر یوں کہیں نا کہ امیر اہل سنت کی خواب میں آ کر نیکی کی دعوت، تو یہ شاید اس پر پورا باب باندھ دیا جائے. بے شک اتنے اسلامی بھائیوں کو خواب میں آ کر نیکی کی دعوت پیش کر کے آپ کے واقعات ملتے ہیں. بلکہ بعضوں کا تو یہ ایسے واقعات ہیں کہ کسی کو حقیقت میں سمجھایا نہیں مانا، خواب میں جا کر کا تو مان گیا کہ چلو. تو یہ ہوتا ہے. میں تو بعدوں کا جب ہم بیٹھے ہو نا تو کوئی آ کر کہتا ہے پاپا میں فلاں ملک میں تھا، آپ نے خواب میں آ کے UK میں، یہ بولتا ہے یار آپ آتے جاتے کہیں ہو نہیں، خواب ہی میں کام کر لیتے ہو، پہنچ جاتے ہیں. نہ وہ ہے نا، نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر، نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات. پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کئیوں کے خواب میں آ کر امیر اہل سنت کے متعلق اچھے اور خوبصورت کلمات بے شک عطا فرمانا، حتیٰ کہ سلام عطا فرمانا. اور اس پر پھر الحمدللہ ہمیں جب اس طرح کے واقعات ملتے ہیں تو ہم اس کو جو بھی اس کی ایک شرعی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم اس کو چھاپ دیتے ہیں تاکہ اس سے فوائد ہی فوائد ہیں. ظاہر ہے کہ ایک شخصیت ایسی ہے اس دور میں کہ جو اصلاح امت کا ایک بہترین سلسلہ لے کر چل رہی ہے. یقیناً جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی خواب بیان کرے تو اس کو جھٹلانے کے لیے دلیل کہاں سے لائیں گے آپ؟ اور اسے گواہ مانگے گے، پھر یہ کہیں گے کیوں بیان کیا، کیسے بیان کیا، کس طرح بیان کیا؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے. اور الحمدللہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے امیر اہل سنت کی ذات مبارک کے لیے ہوئے ہیں، اور امیر اہل سنت کو بہت سارے اسلامی بھائیوں نے بہت اچھے انداز سے خواب میں دیکھا ہے، اسے بیان کیا ہے. الحمدللہ مقتۃ المدینہ نے ان خوابوں کو باقاعدہ
شائع کیا ہے، اور یہ دعوت اسلامی کا کوئی پہلا طریقہ کار نہیں ہے۔ الحمدللہ اس طرح کے خوابوں کے شائع ہونا اور خوابوں کا آنا یہ بزرگوں ثابت ہے۔ خود میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خواب فتاوی رضیہ میں نقل کیے گئے۔ کیا خواب کی تعبیر بتانے کے لیے وہ جس کو عالم کہتے ہیں سند حاصل ہوتی ہے، یہ سب ہوتا ہے؟ تو یہ شرط ہے کیا؟ عالم ہونے کے لیے درس نظامی شرط نہیں، عالم علم سے ہوتا ہے، اور جس کے پاس علم ہے وہ عالم ہے۔ جب ہم خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ ایک بطور خاص یہ ایک الگ پھر علم ہے، تو اس کو بھی جس نے پڑھا ہوا ہو اور جو بھی کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے تو وہ پھر اس کو پڑھ کر جو ہے وہ پھر اس کو وہ سیکھا جاتا ہے۔ تعبیر کا علم ہونا ضروری ہے۔ جی، تعبیر کا علم ہونا ضروری ہے، تعبیر کا علم ہونا ضروری ہے، اور یہ کتابوں میں اس کے مطالعے سے بھی اس کا مطلب اندازہ ہوتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں صاحب کہ ایک تو ہے جیسے ابن سیرین علیہ رحمہ، اسی طرح حضرت لقمان، امام جعفر صادق، حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء میں ان کا سب سے پہلے تعبیر بیان کرنے والے، ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اور جو بڑے بڑے ائمہ ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان چیزوں کی علامات اور اصول کو بیان کیا۔ اپنی سوچوں کو ستھرا رکھیے، اپنے قلب کے شیشے کو صاف ستھرا رکھیے تاکہ اس پر اچھے اچھے عکس ظاہر ہوں، اور ہمیں جو خواب ہوں ہمیں اس کے اندر ایک اچھی کیفیت ہم پائیں، اور ہمارے خواب ہمیں حشاد بشاش کریں، خوش و خرم کریں۔